قوموں کی تاریخ کا سنجیدہ مطالعہ یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ محض قوت کا استعمال مسائل کا مستقل اور دیر پا حل نہیں بنتا۔ طاقت وقتی طور پر غلبہ تو دلا سکتی ہے، مگر جب تک فکر، قانون اور معیشت کا نظام درست نہ ہو تو ظلم نئی صورتوں میں دوبارہ جنم لیتا ہے۔ قدیم رومی و فارسی سلطنتوں سے لے کر جدید نو آبادیاتی طاقتوں تک ہر دور اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ جب نظام عدل، اخلاق اور جواب دہی سے خالی ہو جائے تو کوئی قوت اسے نہیں بچا سکتی۔ جدید دنیا میں بھی یہی اصول دہرایا جا رہا ہے۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں جنگوں، سیاسی مداخلتوں اور معاشی پابندیوں کے ذریعے امن اور استحکام قائم کرنے کی کوششیں تو کی گئیں، مگر نتائج اس کے برعکس نکلے۔ عراق، شام اور لیبیا میں حکومتیں بدلیں، طاقت استعمال ہوئی، لیکن سیاسی، معاشی اور عدالتی نظام جوں کا توں رہا۔ اس لیے بد امنی اور عدم استحکام ختم نہ ہو سکا۔ یہ حقائق واضح کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ افراد یا حکومتوں کا نہیں، بلکہ اس نظام کا ہے جو ناانصافی اور استحصال کو جنم دیتا ہے۔ اسلام اس حقیقت کو ایک بنیادی اصول کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اصل اصلاح نظام کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرد کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ اجتماعی قوانین، معاشی اصول اور عدالتی ضوابط بھی متعین کرتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عملی مثال ہے۔ مکہ کے 13 برسوں میں طاقت کے استعمال کے بجائے فکری، اخلاقی اور نظریاتی تربیت پر توجہ دی گئی تاکہ ایک عادلانہ نظام کی بنیاد رکھی جا سکے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ طاقت کا استعمال اسی وقت ہوا جب ایک واضح اور منظم نظام وجود میں آ چکا تھا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام نظام کی تبدیلی کی روشن مثال ہے۔ میثاق مدینہ ایک تحریری معاہدہ تھا جس میں شہری حقوق، ذمہ داریاں اور قانون کی بالادستی طے کی گئی۔ اس ریاست میں حکمران بھی قانون کے تابع تھے اور عام شہری بھی۔ خلافت راشدہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاضی کے سامنے پیش ہونا اور بیت المال کی شفاف نگرانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد قوت نہیں بلکہ نظام عدل تھا۔ اسلامی فتوحات کا مقصد بھی محض غلبہ یا زمین پر قبضہ نہیں تھا، بلکہ اس نظام عدل کا نفاذ تھا جو ظلم، طبقاتی تقسیم اور استحصال کو ختم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفتوح اقوام نے اس نظام کو قبول کیا کیونکہ انہیں انصاف اور تحفظ ملا۔ آج امت مسلمہ کے بحران بھی اسی اصول کی تصدیق کرتے ہیں۔ حکومتیں اور چہرے بدلتے ہیں، مگر سودی معیشت، غیر عادلانہ قوانین اور استحصالی سیاست برقرار رہتی ہے۔ اس لیے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تاریخ کا واضح پیغام یہی ہے کہ حقیقی تبدیلی قوت سے نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی سے آتی ہے۔ اسی فکری بصیرت اور منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپسی میں امت کی نجات ہے، اور یہی راستہ بالآخر احیاء خلافت کی طرف لے جاتا ہے۔